बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं नाज़रीन, और आने वाले दिनों में आप ज़ल्म खलीलज़ाद सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का जो नाम है वो बार बार सुनेंगे। और ये क्या मामला है, ये नाम अचानक क्यों सामने आएंगे, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताएंगे कि अडयाला जेल के दरवाजे खुल चुके हैं। 2 रोज़ पहले एक बड़े सनतकार को भेजा गया इमरान खान से मुलाकात के लिए। खुफिया मुलाकात हुई, क्या पैगाम लेकर गए उस पर बात करेंगे। आज मुज़ाकराती कमेटी ने मिलना था, जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे होंगे मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात उस वक्त तक हो चुकी होगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ये डेवलपमेंट हुई कि मुज़ाकराती कमेटी से पहले मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान जो खुफिया मुज़ाकरात जारी हैं, उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुँचे हंगामी तौर पर, और 1 घंटा 12 मिनट की इमरान खान के साथ 1-on-1 मुलाकात की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात से पहले। ये सारा मामला अचानक क्यों तेज़ हो गया है, आज इस पर बात करेंगे। क्योंकि शहबाज हुकूमत के अब दिन गिने जा चुके हैं। साबका वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं क्या इस वक्त सूरत हाल है और क्या आने वाले दिनों का मंजर होगा। ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नाजरीन को ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, आपने इसे सब्सक्राइब भी करना है, घंटी का निशान भी दबाना है, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और ताज़ा तरीन वीडियो, रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, अल्लाह ताला जब दिन बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। 26 नवंबर को डी चौक कत्ले आम करने वालों का ख्याल ये था कि वो मुल्क को बर्मा और शुमाली कोरिया बनाकर हमेशा यहाँ हुकूमत करते रहेंगे। लेकिन जब ये बड़ा फ़ैसला करने का वक़्त आया तो उनकी टांगें कांप गईं, ऐसा कहना है ज़राए का। और नई ट्रंप हुकूमत की मज़ाहमत करने के लिए जिस हौसले और जिस जिगरे की ज़रूरत थी वो उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन पैदा न हो सका। तो ये इमरान खान ही था जिसने एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया था। इनकी टांगें कांप गई और इन्होंने पसपाई इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और जितने भी ख्याली पुलाव मंसूबे बनाए गए थे उनकी जो हंडिया है वो चूल्हे में जा गिरी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इक़्तिदार से महफूज पसपाई के लिए भाग दौड़ जारी है। अडयाला के दरवाज़े खुल चुके हैं, और जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी शायद हो चुकी हो या जारी हो। इससे पहले अली अमीन गंडापुर मिल चुके हैं। इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से नाज़रीन जो तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं उनकी तफसील भी आज हम शेयर करेंगे, और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और राहील शरीफ को क्या अहम किरदार इस सिलसिले में दिया जाने वाला है उस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा तैयार है, और सिर्फ शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। 4 वज़राए आला भी एक साथ इस्तीफ़े देंगे, और तमाम जो असम्बलियाँ हैं, मुंतखब असम्बलियाँ, वो तोड़ दी जाएंगी और फिर नए आम इंतखाबात होंगे। और ये बड़ा धमाका किसी भी वक्त हो सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। अचानक ऐलान होगा। उसकी वजह ये है कि जो ट्रंप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नंगी तलवार लेकर इस बार वाइट हाउस में आ रहा है। उसने यूरोपीय यूनियन को भी ललकार दिया है, ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल भी हड़प करने का उसने ऐलान कर दिया है। कनाडा को भी उसने कह दिया है कि वो आप हमारी 51वीं रियासत बन जाएं, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की। रूस के साथ और मशरक़ वस्ता के साथ जो जंगें जारी हैं उनके हवाले से भी बड़े बड़े फ़ैसले होंगे।
اور یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک بالکل ہی نیا ماڈل اس بار امریکی جو ہیں وہ اپنانے جا رہے ہیں۔ وہ نیا ماڈل کیا ہے؟ ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ اب براہ راست یا پروکسی جنگیں نہیں لڑے گا امریکہ، اور چین کی طرح یعنی معاشی جنگیں لڑے گا، اور معاشی جنگوں کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں امن ہو۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس کے حوالے سے یہی ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا، یہ وہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ نواز شریف کا عبرتناک انجام آپ کے سامنے ہے، اس لیے اب یہ ضرورت سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں شہباز شریف بھی، مریم نواز بھی۔ مریم نواز نے البتہ کوشش کی، لیکن چونکہ اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا اس وقت صورتحال ہے، طاقت کا توازن کیا ہے، امریکہ کتنا طاقتور ہے، پاکستان کے کیا مسائل ہیں، اسے تو بالکل ہی ادراک نہیں ہے، اور نہ جو وزیر خارجہ بنایا ہوا اسحاق ڈار اسے کچھ الف بے کا پتہ ہے خارجہ پالیسی کا۔ تو اس لیے ان کی بات پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بالکل ہی دھیان نہیں دیا، اور آخری فیصلہ یہی کر لیا گیا ہے کہ محفوظ پسپائی اختیار کی جائے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں پاکستان کو امریکہ کی 51ویں ریاست کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے، اسے زبردستی اتحادی بنایا گیا ہے یا ہم اپنی مرضی سے امریکہ کے اتحادی بنے ہیں، یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے۔ کبھی ایسے مواقع بھی آئے کہ یوں محسوس ہوا کہ پاکستان اپنی مرضی سے امریکہ کا اتحادی ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو بھارت ہے وہ سوویت یونین کا اتحادی تھا، لیکن کبھی یوں محسوس ہوا کہ ہمیں زور زبردستی سے امریکہ نے اپنا اتحادی بنا رکھا ہے، اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے اتحادی کا یہ منصب چھوڑ سکیں۔ تو اسی انتظام کے تحت امریکیوں نے ایک فیصلہ کر رکھا تھا کہ پاکستان میں جو معاملات ہیں وہ فوج کے ذریعے چلائے جائیں گے، لیکن وہ بھی اس طریقے سے چلائے جائیں گے کہ پاکستان میں ہمیشہ مارشل لا نہیں رہے گا، کیونکہ اگر طویل عرصے تک مارشل لا رہے یا فوج کی حکومت رہے تو پھر ملک میں ایک انقلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس رجیم کے خلاف، اور امریکہ کسی صورت میں پاکستان کو کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ خطے میں ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے تو اس پورے خطے میں طاقت کا توازن درہم برہم ہو جاتا ہے، اور پھر اسے جا کر مشرق وسطیٰ میں بلکہ اسرائیل تک راستے میں پھر اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا اگر وہ پاکستان والا مورچہ چھوڑ کر اسے جانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ ایران سے اسے چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ یہاں پر انقلاب ایران جیسی صورت بن جائے اور عوام میں اتنی نفرت پھیل جائے کہ جو پھر فوجی جو ہماری جنتا ہو اسے بھی نکال دیا جائے اور امریکہ کو بھی نکال دیا جائے۔ اس کے لیے پھر طریقہ انہوں نے یہ رکھا کہ جس طرح پریشر کوکر میں سے وقفے سے ہوا نکالی جاتی ہے سیٹی کے ذریعے، اسی طرح سے پاکستان میں بھی یہ فارمولہ رکھا گیا کہ 8-10 سال کے لیے فوج کی براہ راست حکومت ہوگی، پھر ایک نیم جمہوریت ہوگی، پھر فوج کی براہ راست حکومت ہوگی، پھر نیم جمہوریت ہوگی۔ اور یہ فارمولہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ایوب خان کی حکومت رہی، اس کے بعد پھر ایک جمہوریت آ گئی ذوالفقار علی بھٹو کی، پھر فوج پیچھے ہٹ گئی، پھر فوج آگے آ گئی، پھر ضیاء الحق کی آمریت آ گئی، فوج نے ڈائریکٹ حکومت کی، پھر فوج پیچھے ہٹ گئی، پھر محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی 2 بار حکومت آئی، نیم جمہوری حکومت آ گئی، اس کے بعد پھر پرویز مشرف آ گیا، پھر اس کے 8-10 سال کے بعد پھر جمہوریت آ گئی، پھر نواز شریف اور زرداری کا دور آیا 5-5 سال کا، اس کے بعد پھر فوج آ گئی، پھر فوج نے اس دفعہ مارشل لا نہیں لگایا، لیکن جس طرح آپ سنتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے 50 ایم این اے جو تھے وہ باجوے کے بندے تھے، اتنے ISI کے تھے، MQM تھی، فلاں تھی، یہ تھے وہ تھے، تو اس وقت سے لے کر 2018 کے الیکشن سے لے کر آج تک ایک بار پھر یہ ایک نیم مارشل لا ہے، اور یہ جو حکومتیں ہیں بظاہر بھلے وہ نون لیگ کی ہو یا سابق PTI کی ہو، اس میں خود فوج کے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک ہے، محمود خان ہے، عثمان بزدار ہے، علیم خان ہے، جہانگیر ترین ہے، جو PTI کے بھی جو مین ساری لیڈر تھی وہ اصل میں عمران خان کے ساتھی نہیں تھے، وہ فوج کے لوگ تھے۔ تو اب جو اسی فارمولے کے تحت اب ایک بار پھر جمہوری دور آنے والا ہے،
अब फ़ौज पीछे हट जाएगी। आपको याद होगा कि जब नफ़रत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे सानहा जो लाल मस्जिद हुआ था या परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिस तरह की सख्तियाँ की गई, तो जब फिर परवेज़ मुशर्रफ को पीछे हटाया गया और कयानी का दौर आया, 6 साल के लिए वो रहे, तो उस दौरान फ़ौज पीछे हट गई थी और बड़ी पावरफुल थे जो सियासी हुकूमत थी। तो इस बार भी यही कहा जा रहा है कि अब ये जो निगरान हुकूमत आकर इलेक्शन करवाएगी, उसके बाद फ़ौज फिर खासा पीछे हट जाएगी, क्योंकि फ़ौज पर बहुत इस वक्त समझ लें कि दबाव है कि वो अपनी साख को बेहतर करे। अपनी साख बेहतर करने के लिए फ़ौज अब आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, राहील शरीफ को क्या किरदार दिया जा रहा है, ये भी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर ये है कि जो अमारात के सदर हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से सफारत खाने के ज़रिए नापसंदीदगी का इजहार किया है उस मुतनाज़ा तस्वीर और वीडियोज़ के हवाले से जो नून लीग के मीडिया सेल ने और हुकूमत पाकिस्तान के मीडिया सेल ने चोलिस्तान की शिकारगाह से जारी की थी। कहा यह जा रहा है कि प्रोटोकॉल ये है कि जो तस्वीर हैं और जो ख़बर है, जो वीडियोज़ हैं, वो मेज़बान जारी करता है। चोलिस्तान में चूँकि मेज़बान थे अमारात की जो सरबराह हैं, इस और ये बतौर मेहमान उन्हें मिलने गए थे, और इसलिए वो कहते हैं कि ये हमारा इस्तेहकाक था, ये ख़बर और तस्वीर हमने जारी करनी थी। आपने एक नामुनासिब तस्वीर जारी की कि जिसमें एक खातून ने सदर अमारात के हाथ को ऊपर और नीचे से बड़े लखनवी अंदाज में पकड़ा हुआ है, जो फ़िल्मी अंदाज में कुछ ख़ास किस्म की अदाकाराएँ पकड़ती हैं, किसी अपने बड़े बादशाह का हाथ या किसी अपने बड़े ऐसे बंदे का हाथ जिसे वो बहुत चाहती होती हैं। तो इस तनाज़ुर में वो कहते हैं कि भले उनकी निजी ज़िंदगियों में जो कुछ भी होता रहे, आपको पता है कि जो अरब ममालिक हैं, जो ऑफिशियल उनकी लाइफ है, उसमें वो इन रवायात का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपनी अरब रवायात का और इस्लामी रवायात का। तो ये जो इन्होंने अपनी तरफ से एक गेम डाली थी, वो उन्हें उल्टी पड़ गई है। और जब हालात ख़राब होते हैं, नजूम का या जो किस्मत का हाल बताने वाले, वो भी यही कहते हैं कि आप फिर सीधा काम करते हैं और आपको वो उल्टा पड़ जाता है। तो ये एक बड़ी इन्होंने अपनी तरफ से गेम डाली थी, लेकिन वो इन्हें उल्टी पड़ गई है। और इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत के और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, वो कामयाब किसी सूरत में नहीं हो सकते। उसकी वजह आप देख लें कि मुज़ाकरात जो मुज़ाकराती कमेटी ने मिलने जाना था इमरान खान से, तो उस मुलाकात से पहले एक बड़े सनतकार को भेजा गया इमरान खान के पास, वो भी इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज लेकर गए। और ये बिल्कुल जब मुलाकात होने वाली थी, उससे 1-2 घंटा पहले अली अमीन गंडापुर को भेजा गया, जिन्होंने जाकर 1-on-1 मुलाकात की इमरान खान के साथ। और उससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किसका पैगाम लेकर गए थे, कि क्योंकि हालात अब इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती। और अब पीटीआई और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं, वो सिर्फ़ अब एक हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला मामला बना हुआ है। क्योंकि कहा अब ये जा रहा है कि कब्र एक है और बंदे 2 हैं। हुकूमत अगर पीटीआई के मुतालबात तस्लीम करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने गले पर ख़ुद ही छुरी चलाती है। क्योंकि 9 मई, 26 नवंबर और 8 फरवरी पर अगर आप जुडिशल कमीशन बनाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेस हैं इन मामलात का, उनके ज़रिए फ़ैसला करते हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? वो यही है कि फिर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। यानी आप 8 फरवरी का अगर हकीकी मैंडेट बहाल करने पर इत्तफाक करते हैं, तो आप अपने गले पर छुरी चलाते हैं। या अगर आप 9 मई का जो फैसला आइन और कानून के तहत करते हैं, तो आप इस्टेब्लिशमेंट के गले पर छुरी चलाते हैं। तो इसलिए इन मुज़ाकरात से कुछ भी निकलने वाला नहीं है, ऐसा कहना है ज़राए का। लेकिन जो जो दिन गुज़रते जा रहे हैं, हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ख़तरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर फिर ये डील बर वक्त नहीं होती, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फिर इस हुकूमत का अशरफ गनी वाला हाल होगा। यानी फिर अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा। और इमरान खान चूँकि इस वक्त तक किसी की भी नहीं मान रहा, इसलिए एक और कोशिश करते हुए ज़राए का कहना है कि एक बड़े सनतकार को अडयाला जेल भिजवाया गया, जिनके साथ इमरान खान के भी अच्छे ताल्लुकात माजी में रहे हैं। और इसने खान से खुफिया मुलाकात की और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ पैगामात पहुँचाए हैं। और इमरान खान ने मुस्तकबिल के हवाले से इसके बावजूद कोई हतमी यकीन दहानी
نہیں کروائی ہے۔ 3-4 ماہ پہلے ناظرین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ والے چاہتے تو اپنی کچھ شرائط منوا سکتے تھے، کوئی راستہ نکل سکتا تھا، لیکن انہیں اگر کچھ عقل ہوتی یا دیوار کے پار دیکھنے کی ان میں صلاحیت ہوتی تو بر وقت ڈیل کر لیتے، لیکن جب اس کے بعد یہ 3 واقعات پیش آ گئے تو پھر گیم اب ان کے ہاتھ سے بالکل نکل چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی اب نہیں رہی۔ پہلا واقعہ ناظرین 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک کر جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کا معاملہ تھا۔ اس موقع پر بھی اگر کوئی اچھی ڈیل کر لی جاتی، جو مذاکرات جاری تھے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے، کوئی منصفانہ ڈیل کر لی جاتی اور جسٹس منصور علی شاہ کو تسلیم کر لیا جاتا اور 26ویں آئینی ترمیم نہ کی جاتی یا اچھے طریقے سے کی جاتی کہ جس پر سب آن بورڈ ہوتے، تو شاید انہیں کوئی اچھا راستہ مل جاتا حکمرانوں کو کہ خود ہی کوئی نگران حکومت بناتے اور پھر اس کے ذریعے ایک نئے عام انتخابات کرواتے اور ایک باعزت پسپائی ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے ایک بڑا بلنڈر کیا اور یہ کام ان سے نہ ہو سکا اور انہوں نے بازو مروڑ کر پی ٹی آئی سے منوانے کی کوشش کی، لیکن خان تو ایسے کسی ڈیل کو نہیں مانتا کہ جو بازو مروڑ کر کی جائے۔ دوسرا معاملہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب صدارتی الیکشن میں ٹرمپ جیت گیا تو انہیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پھر 26 نومبر کر کے ڈی چوک میں جو کچھ کیا وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ اس لیے اب ان کے سارے آپشن جو اب وہ ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی جو ٹیم تشکیل دے دی ہے اس میں جو اکثر لوگ ہیں وہ آمریت دشمن اور اسٹیبلشمنٹ دشمن ایک خاص ذہنی اپروچ رکھتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں روس اور چین کا جو بلاک ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کو دنیا میں اس وقت نئے دوست بنانے اور پرانی دوستیاں مضبوط کرنے کا چیلنج درپیش ہے، اور ٹرمپ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ پاکستان میں عمران خان کے ذریعے پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ یعنی جو عوام اور عوام کے درمیان رابطے ہوتے ہیں انہیں آگے بڑھایا جائے گا، اور اس حوالے سے عرب ممالک اور پاکستان کے ساتھ مل کر 1980 کے اشرے والی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ وہ خارجہ پالیسی تھی ناظرین جو اس وقت کے صدر رونالڈ ریگن نے اور پاکستان نے اور شاہ خالد نے مل کر، یعنی اس وقت پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت تھی، سعودی عرب میں شاہ خالد بن عبدالعزیز کی حکومت تھی، اور اس کے بعد شاہ فہد آئے تھے۔ تو اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو جب پہلی بار F-16 ملے تھے، پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور یہ تینوں ممالک ایک بڑی مثلث تھی اس پورے خطے میں جو سارے معاملات کو فائنل کرتی تھی۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے ذہن میں بھی اب یہی ماڈل ہے، اور آنے والے اب دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے معاملے میں نہ صرف ٹرمپ کا کردار بہت اہم ہوگا بلکہ زلمے خلیل زاد کا کردار بھی بہت اہم ہوگا۔ زلمے خلیل زاد کا کردار کس لیے اہم ہوگا کہ انہیں پاکستان میں امریکی سفیر بنائے جانے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے وہاں پر لابنگ بھی جاری ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین کہ زلمے خلیل زاد کو پاکستان میں امریکی سفیر بنائے جانے کے بڑے قوی امکانات ہیں، اور زلمے خلیل زاد نے جو افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کی ڈیل کروائی تھی اس میں جنرل فیض حمید اور عمران خان کا بہت اہم کردار تھا، اور شاہ محمود قریشی کا۔ اس لیے وہ عمران خان کے، فیض حمید کے، شاہ محمود قریشی کے ذاتی دوست بھی ہیں زلمے خلیل زاد، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور امریکی سفیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں وائسرائے ہوتا ہے، تو جو ہی زلمے خلیل زاد کی اگر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ وہ پاکستان میں سفیر بننے جا رہے ہیں پھر تو سمجھ لیں کہ معاملات راکٹ کی سپیڈ سے آگے جائیں گے، اور یہ جو تبدیلی 4 ماہ میں آنی ہے وہ 4 ہفتے میں آ جائے گی۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو مختلف ہیلے بہانوں سے رام کرنے کی آخری کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ حکومت بھی بند گلی میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی، لیکن عمران خان تو اپنے برے حالات میں بھی جھکا نہیں تھا، اور اس نے کوئی ایسی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جو اس کی شخصیت کے لیے، جو اس کی سیاست کے لیے یا پاکستان کے لیے
وہ نقصان دہ ہو۔ خان نے بہت پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ میرا وعدہ ہے قوم سے، اپنے عوام سے، کہ نہ میں خود جھکوں گا نہ میں اپنے لوگوں کو جھکنے دوں گا۔ ناظرین، انہوں نے فوجی عدالتوں سے سزائیں دے کر دیکھ لیا، عمران خان کو فیض حمید کے ساتھ لٹکانے کی دھمکی دے کر دیکھ لیا، لیکن بات نہیں بنی۔ اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جو آرمی چیف کے تعلقات ہیں ان میں بڑی سرد مہری بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سرد مہری کا جو آغاز ہے وہ اس وقت آیا تھا، پہلی دراڑ اس وقت پڑی تھی جب 26 نومبر کے قتل عام میں، جس میں حکومت پوری طرح منصوبے میں شامل تھی، لیکن اس قتل عام کے فوری بعد شہباز شریف نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کرتے ہوئے یہ بیان دے دیا تھا کہ جناب میں آرمی چیف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے احتجاج کو ختم کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ ناظرین ایک طرح سے خود وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے اپنے ہی آرمی چیف کے خلاف ایک FIR درج کروانے والا بیان تھا، اور فوج اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ نون لیگ انہیں پھنسا رہی ہے، لیکن وہ بھی مجبور تھی کہ ایک بڑا وہ بلنڈر ہو چکا تھا، اور اب آخری آپشن کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آگے لانے کے منصوبے تھے، لیکن زرداری اور بلاول اب اس آخری وقت میں ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کی جو کمان ہے وہ سنبھالنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں چپو پکڑانے کا کیا فائدہ جب کشتی ڈوب رہی ہے، اس لیے وہ بڑی سخت شرائط پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے چند روز میں ایک بار پھر بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی نئی گیم دوبارہ شروع ہوگی، لیکن اس چکر میں امریکی یا ٹرمپ آنے والے نہیں ہیں۔ 20 جنوری کو جو خطرہ سامنے ہے نا سب کو، کہ جناب ایک ننگی تلوار لے کر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آ کر بیٹھنے والا ہے، تو اس کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہونے کا کسی میں حوصلہ نہیں ہو رہا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 20 جنوری کے بعد تو پھر امریکہ سے اور سعودی عرب سے روزانہ کی بنیاد پر احکامات نازل ہوں گے، اور پاکستان میں بھی پھر افغانستان جیسا منظر ہوگا، اور طاقتور لوگ پھر جو سیٹیں ملنے کا طیاروں میں، مسافر طیاروں میں سیٹیں لینے کا، یعنی سیٹیں ریزرو کروانے کا بھی انتظار نہیں کریں گے، اور چارٹرڈ طیاروں میں اہل خانہ سمیت بھاگ رہے ہوں گے، اور ایک پھر عبوری حکومت قائم ہوگی جو نئے عام انتخابات کروائے گی۔ اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں بھی سارے انتظامات مکمل ہیں۔ وہ جو بڑا صنعت کار اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لایا تھا اس کے مطابق منصوبہ یہ ہے ناظرین کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنے ثالث کا کردار ادا کریں گے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور عمران خان کے درمیان، اور سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو نگران وزیر اعظم بنا کر آزادانہ و منصفانہ عام انتخابات کروانے کا ٹاسک دیا جائے گا۔ اور پھر یہ سب سمجھتے ہیں کہ جب آزادانہ اور غیر جانبدارانہ عام انتخابات ہوں گے تو عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ چاروں صوبوں اور مرکز میں حکومت بنائیں گے، اور PTI ملک میں پہلی بار ایک غیر روایتی قسم کی حکومت قائم کرے گی جس میں الیکٹیبلز کا اور نو دولتیوں کا غلبہ نہیں ہوگا، اور ملک کو پھر جنوبی کوریا کے انداز میں ایک بڑی تیزی سے ایک سمجھ لیں کہ ترقی پذیر ملک سے ایک صنعتی ریاست بنانے کی طرف پاکستان جائے گا۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔